بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، کل بڑی ایک اہم چیز ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ جو ہے گلگت بلتستان کے وہ خطاب کر رہے تھے، وہاں پہ ان کے منہ سے پاکستان تحریک انصاف کا لفظ نکلا اور بلاول بھٹو کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر کا کیا کردار ہے، گلگت بلتستان کا الیکشن ہو یا کشمیر کا الیکشن ہو، کیا علیمہ خان کو سزا ہونے جا رہی ہے، اس پر بھی بیرسٹر گوہر کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشال یوسف زئی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، عمران خان سے ملاقات اب نہیں ہوگی۔ یہ ٹویٹ جو ہے جس تناظر میں کی گئی ہے یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، پنجاب حکومت جو ہے ان کے کس طرح کے کارنامے ہیں، اب ان کے اندر کا یعنی گھر کا صحافی جو کہ ان کے حق میں بولتے رہے اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے شدید ناقد رہے ہیں، انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر اجلاس ہوتا ہے جس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کشمیر سے متعلق کیا کہا گیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے کشمیر کے بارے ایک جرگے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے حلف اٹھانے کے بعد بلاول بھٹو کی موجودگی میں جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے تمام سیاسی پارٹیز کا شکریہ ادا کیا۔ علیم خان کی پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، ان کا شکریہ ادا کرتے کرتے ان کے منہ سے پاکستان تحریک انصاف نکل گیا، جس کے بعد بلاول بھٹو کی جو حالت تھی ان کی آنکھیں اچانک سے کھلتی ہیں، وہ کچھ بولتے ہیں لیکن ان کی حالت، ان کا جو بڑبڑانا ہے یا بولنا ہے وہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ کو یہ منظر دکھاتے ہیں۔ یونینیمسلی ان اپوزڈ الیکٹڈ، آپ کے پاس سارے سپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور سی ایم ہیں، اور یہ جو فنامنا گلگت بلتستان کے اندر جو پیدا ہوا یا اس کو قائم کیا گیا، اس پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور تحریک انصاف ہماری علیم خان صاحب کی ٹیم کا اب نظر یہاں پر بلاول بھٹو کا جو جیسچر ہے یہ بہت کچھ واضح کر رہا ہے، یعنی یہاں پر اب جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے منہ سے پاکستان تحریک انصاف کی تعریف نکلے، لیکن کیا واقعی پی ٹی آئی نے کہیں پر انہیں سپورٹ کیا گلگت بلتستان کے اندر؟ کیا کہیں پر بیرسٹر گوہر جو ہے پس پردہ ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے یعنی نظام کو فلی سپورٹ کرتے ہیں؟ تو بیرسٹر گوہر کے بارے میں یہ بات تو بہت واضح ہے کہ انہیں دیوار میں چن دیا گیا ہے، یعنی بیرسٹر گوہر نظام کے لیے، حکومت کے لیے سہولت کاری بڑھ چڑھ کر رہے ہیں۔ اب بیرسٹر گوہر نے ایک بیان دیا ہے، اب بیرسٹر گوہر کا جو بیان ہے وہ علیمہ خان کے بارے میں ہے، ان کی سزاؤں کے بارے میں۔ اب یہ سزائیں ہو سکتا ہے حکومت کے ذہن میں ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن کیا یہاں پر بیرسٹر گوہر ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سزاؤں کے لیے تیار ہیں، آپ سزائیں سنا دیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ علیمہ خان کو سزا ہوئی تو اس سزا کو پاکستان میں کوئی بھی بندہ قبول نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں ہوا، ہمارے شکوے شکایتیں ضرور ہیں، ہمیں اعلیٰ عدلیہ نے سنا نہیں۔ میں چیف جسٹس سے، حکومت سے، مقتدرہ سے اور جج صاحبان سے درخواست کرتا ہوں، یہ ملک مزید تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا، درخواست کرتا ہوں خدا را ایسا نہ کرے۔ یعنی انہوں نے یہاں پر درخواست تو کی ہے کہ علیمہ خان کو سزا نہ دی جائے، انہیں اگر سزا دی جائے گی تو پہلے ہی ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو چکی ہیں، ملک مزید تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر بہت سارے ڈاؤٹس ہیں، یعنی سوالات مستقل موجود ہیں۔ اب بلاول بھٹو خود ایک سوال کرتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے، مجھے افسوس ہوا جب کچھ جماعتوں نے اعلان کیا وہ آزاد کشمیر الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی۔ دیکھیں آزاد کشمیر کی عوام انتخابات میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہاں کے نمائندے وفاقی حکومت کا حصہ بنیں، چاہتے ہیں جی بی کے فیصلے یہاں کے لوگ اور آزاد کشمیر کے فیصلے وہاں کے لوگ کریں۔ یہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کچھ جماعتیں الیکشن سے بائیکاٹ کر رہی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بائیکاٹ کیوں کر رہی ہیں۔ اب کون بائیکاٹ کر رہا ہے؟ بائیکاٹ تو کر رہی ہے پی ٹی آئی، یعنی بیرسٹر گوہر نے واضح اعلان کیا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں کشمیر کے اندر۔ تو کیا یہ بائیکاٹ جو ہے یہاں پر جو توجیہ اب بیرسٹر گوہر پیش کریں، بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، ہمیں آزادانہ اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے تو بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی بھی کر سکتے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں وہاں پر جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اس لیے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔
لیکن ساتھ میں کہتے ہیں اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو ہم دوبارہ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. اب یہ ان کا کہنا ہے. لیکن بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وہاں پر کچھ جماعتیں بائیکاٹ کاری ہیں. تو کیا یہاں پر بیرسٹر گوہر یہاں پر بھی پی پی کو جس طرح ان کا کہنا ہے کہ انہیں گلگت بلتستان کے اندر سپورٹ ہوئی ہے جیسا کہ وزیر اعلیٰ کے منہ سے غلطی سے نکل گیا لیکن یہ سچ ہے، تو کیا اس طرح کشمیر کے اندر بھی کسی کو جو ہے یہاں پر سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ بیرسٹر گوہر کا بائیک آؤٹ کا جو مطلب ہے وہ کسی کو سپورٹ کرنا ہے، تو یقیناً اس کے اوپر تنقید بھی موجود ہے، اس کے اوپر بہت کچھ ہے جو کہ پس پردہ موجود ہے. یعنی بیرسٹر گوہر کو دیوار میں چن دیا گیا ہے. اب آپ کے سامنے ناظرین ایک بڑی اہم چیز رکھتے ہیں. مشال یوسفزئی انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے. اس سے پہلے رانا سٹولہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے کوئی چانسز نہیں، دور دور تک کہیں پر بھی عمران خان سے ملاقات نظر نہیں آتی. لیکن انہوں نے کنفرم کیا کہ عمران خان صحیح ہیں، علاج بھی صحیح ہو رہا ہے، ان کی آنکھ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی جو ہے گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے. اب مشال یوسفزئی کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے کوئی آثار نہیں اور مفاہمت کے ذریعے ایک بہن کی ملاقات کے لیے کھولی گئی کھڑکی بھی بند ہونے کا پیغام پارٹی کو مل چکا ہے. یعنی ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کو پیغام مل چکا ہے کہ ایک بہن سے ملاقات والی کھڑکی یہ جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا ہے. ایک طرف مزاحمت نظر نہیں آ رہی تو دوسری طرف پارٹی کے بااختیار ذمہ داران ہمیں ہر میٹنگ میں یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب خان صاحب کی بہنوں سے ہر چیز پر مسلسل رابطے اور مشاورت میں ہیں. امید ہے اس طویل مشاورت کے نتیجے میں خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہو چکا ہوگا اور اس منگل کو ڈیالہ کے سامنے کوئی واضح لائے عمل سامنے آ جائے گا جس کا قوم کو پچھلے 8 ماہ سے انتظار ہے. یعنی وہ تنقید کری یہاں پر سہیل آفریدی پر بھی، علیمہ خان پر بھی. ان کا کہنا ہے کہ جو کھڑکی ہم کہیں سے کھولتے ہیں اسے آخر میں آ کے بند کر دیا جاتا ہے. اب ملاقات نہیں ہوگی، عدالتیں ملاقاتوں کا کیس سننے کو تیار نہیں اور قید تنہائی کا معاملہ بھی اگست تک ٹل چکا ہے. اس با مقصد خاموشی کے دور میں یہ ہرگز مت بھولے کہ ہمارا لیڈر قید تنہائی میں ہے. یہ اب یہاں پر واضح پیغام دے رہی ہیں. اب یہ پیغام کس کو ہے؟ ناظرین ایک بات حقیقت ہے، پارٹی بھرپور کوشش کرتی ہے کہ ملاقات ہو جائے کہیں نہ کہیں پر، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کسی کی بھی ہو لیکن ہونا بہت ضروری ہے تاکہ عمران خان اگر کوئی لائے عمل دینا چاہ رہے ہیں، عمران خان کی صحت کا کوئی ایشو ہے یا کچھ بھی وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو کم از کم پارٹی تک ایک دفعہ پیغام باہر تو آ جائے. ایک ملاقات اگر کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے تو پارٹی کو کر لینا چاہیے. لیکن اب پارٹی کہتی ہے کہ ملاقات کے راستے نکلتے ہیں لیکن علیمہ خان رکاوٹ ہے. یعنی عمران خان سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں اور آخر میں ملاقات نہیں ہوتی. اب علیمہ خان کا یہاں پہ وہ بہن ہے، یعنی ڈیفینیٹ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت کنسرننگ ہے عمران خان کے بارے میں، ان کی لائلٹی ہو، ان کی محبت، اس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات کا کوئی نہ کوئی راستہ جب ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے راستے میں علیمہ خان آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. جبکہ ذاتی طور پر اگر میں بھی بولوں تو عمران خان سے ایک ملاقات بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، عمران خان پارٹی کو کیا لائحہ عمل دینا چاہتے ہیں. جب تک پارٹی ان سے لائحہ عمل نہیں لے گی، یعنی پارٹی باہر بھی تو خاموش بیٹھی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے عمران خان لائحہ عمل دے دیں تو پارٹی کچھ کرنے کے قابل ہو جائے، اس کی ملاقات ضروری ہے. اب ناظرین عمران شفقت عمران خان کے ناقد ہیں، عمران خان کی حکومت میں ان کے خلاف جی بھر کر بولتے رہے، پاکستان مسلم نواز کو سپورٹ کرتے، لیکن اچانک سے انہوں نے پاکستان مسلم نواز کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے. ہیں یہ بہت کریڈیبل، لیکن اب جس طرح یہ بول رہے ہیں، شریف فیملی کا طریقہ واردات یہ کہ بڑے عہدے پر چھوٹے گریڈ کے آفیسر کو تعینات کریں، پھر وہ آفیسر اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کا جائز ناجائز کام کرتے ہیں، جیسا اس کیس میں کیا گیا ہے. میں وثوق سے کہتا ہوں کہ تمام بڑے عہدوں پر تعینات لوگ جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے. اگر ایجنسی اس معاملے میں انوالو نہ ہوتی تو رضا ڈار کو بچا لیا جاتا. اب یہ ان کا کہنا ہے، یعنی حکومت کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ یہ جو ہے چھوٹے گریڈ کے لوگوں کو بڑے گریڈ پر منتقل کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے گریڈ کو بچانے کے لیے ان کے جائز اور ناجائز کام کرتے ہیں. اب ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ فیصل کامران صاحب پریس کانفرنس چھوڑ کر غصے سے باہر نکلے تو پھر ان کا فون آیا جنہوں نے گریڈ 19 سے گریڈ 20 کی پوزیشن دے رکھی ہے اور کہا کہ جائیں اور پریس کانفرنس کریں. جب صحافیوں کو بطور مہمان بلایا گیا تو عزت کرنی چاہیے. فیصل کامران صاحب تو ڈائس پر کھڑے ہو کر ایسے بات کر رہے تھے جیسے بطور پولیس آفیسر پریس کانفرنس نہیں بلکہ وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ کر رہے ہوں. یہ ان کا انداز تھا. یہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں فون کیا گیا کہ آپ کو ہم نے چھوٹے عہدے سے بڑے عہدے پر بٹھایا ہے تو آپ جا کر پریس کانفرنس کریں. اب ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے، کیا مریم نواز بتانا پسند کریں گی کہ فیصل کامران صاحب جو حکمران خاندان کو بچانا چاہ رہے ہیں وہ گریڈ 19 کے آفیسر ہوتے ہوئے گریڈ 20 کے عہدے پر کیوں تعینات ہیں؟
فیصل کامران حکمران خاندان کو کیوں بچانا چاہتا ہے، اس کا جواب مریم نواز دیں۔ اب یہ وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ پہلا یہاں پر سوال تو یہ کہ یہ اچانک سے حکومت کے خلاف کیوں گئے؟ یہ تو ان کے حق میں بولتے تھے، تو کیا کہیں پر نظام یہ چاہتا ہے کہ اب نون لیگ کی کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں؟ کہیں پر پس پردہ جو ایک صفحہ تھا وہ پھٹنا شروع ہو چکا ہے، طاقتور جان بوجھ کر بہت ساری چیزیں جو کہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوالات اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ اب ساتھ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے جس کے بعد اعلامیہ جاری ہوتا ہے، جس میں کشمیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے واضح طور پر یہ اعلان کیا، اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور جو عناصر اس وقت انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، انہیں جو ہے سختی کے ساتھ کچلا جائے گا۔ یعنی یہاں سے واضح موقف آ گیا ہے کہ کشمیر کے اندر جو بھی جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا تو انہیں سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ اب یہی اعلان جو ہے کل سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر کی پریس کانفرنس میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں پہ کہا گیا جب تک عوامی ایکشن کمیٹی عوامی حقوق کی تحریک تھی اس وقت تک ریاست نے ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے تسلیم کیا، اور جس دن تک ان کے مطالبات کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا وہ بھی کیا۔ لیکن اب ریاستی اداروں کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ یہ تحریک غیر ملکی عناصر کی فنڈنگ سے چل رہی ہے۔ کچھ لوگ بیرون ملک بیٹھ کر کام کریں، جن میں امجد ایوب مرزا ہے جو UK میں ہے، اس کے خلاف اداروں کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بھارتی فنڈنگ کے ذریعے اوورسیز کشمیریوں کو یکجا کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اب یہ ان کا کہنا ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اب کمیٹی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں ہوگی۔ لیکن ناظرین، جماعت اسلامی کی حافظ نعیم الرحمان کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اگر 3 دنوں میں حکومت پاکستان جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات نہیں کرتی تو ہم عوامی جرگہ لے کر کشمیر کی طرف مارچ کریں گے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اگر مذاکرات نہیں کرتی تو ہم جرگہ لے کر جائیں گے کشمیر میں، اور ہم ان سے پھر مطالبات بھی کریں گے، مذاکرات بھی کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔